کیا. اور اگر آپ کو شیخ عبد القادر جیلانی سے اتنی عقیدت ہے تو میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے نماز کا طریقہ کون سا لکھا ہوا ہے؟ ہاں، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. میں جملہ بیان کر کے آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے یہ کرامت سنی ہے غوث اعظم کی کہ جو ان سے مصافحہ کر لیتا تھا اس دن نہیں مرتا تھا؟ اس کی اس سادگی پر مجھے ترس آ گیا، اس کا تڑپنا مجھ سے نہیں دیکھا گیا. اسرائیل روئے لے کر جا رہا تھا، میں نے اس کے ہاتھ سے روئے پکڑی. مجھے اپنے اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہے، اللہ نے عبد القادر کو وہ مقام دیا کہ جتنے مردے تھے آج اس بچے کے صدقے اللہ نے سارے بھی زندہ کر دیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سید عالم شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سید ٹی وی. آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت. لیکن اس کرامت میں وہ سچے خود ہیں، لیکن ان کے جو بولنے والے ہیں وہ جھوٹے ہیں، کیونکہ وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامت نہیں ہے. ان کی طرف ایک جھوٹ منسوب کیا گیا ہے، اور ایسا من گھڑت جھوٹ ہے کہ کسی کے عقل میں بھی نہیں آئی ہوگی ایسی بات کہ سیدنا عبد القادر جیلانی نے اسرائیل سے، حضرت اسرائیل علیہ السلام سے جو روح قبض کرتے ہیں اس فرشتے سے روحیں چھین کر ایک لڑکے کو روح دے دی، اور وہ لڑکا مردہ تھا، اٹھ کھڑا ہو گیا. یہ عقیدہ دیکھیں اور یہ کہانی دیکھیں، بہت ہی انٹرسٹنگ کہانی ہے. تو چلیے اس مولوی کی پہلے ویڈیو سنتے ہیں، اس کہانی باز کی، پھر آگے بات کرتے ہیں. ایک ایسی کرامت سناتا ہوں جو آپ نے کم سنی ہوگی، بہت کم سنی ہوگی. میں جملہ بیان کر کے آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے یہ کرامت سنی ہے غوث اعظم کی کہ جو ان سے مصافحہ کر لیتا تھا اس دن نہیں مرتا تھا؟ بڑے تو جانتے ہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، سنی تھی؟ بولیے سنی ہے یا نہیں؟ اب سن لے غور سے. حضور غوث الاعظم کی کرامت ہے، جو ان سے مصافحہ کرتا تھا اسے موت نہیں آتی تھی اس دن. صبح صبح لوگ جمع ہو جاتے تھے زندگی کی ضمانت لینے کے لیے. ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ، کیسی بارگاہ یہ پیرانے کی، سبحان اللہ، دستگیر. صبح صبح ہی لوگ جمع ہو جاتے تھے زندگی کی ضمانت لینے کے لیے. یہ عقیدہ دیکھیں ان کا کہنا ہے کہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے جو بھی مصافحہ کر لیتا تھا وہ اس دن نہیں مرتا تھا. ایسی کرامت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی نہیں ہے میرے بھائی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں سے کہا ہو کہ آج تم لوگ مجھ سے مصافحہ کر لیا کرو، تم لوگ نہیں مرو گے. اگر ایسا ہوتا تو ہزاروں صحابہ جنگ میں جا کر شہید ہو جاتے تھے. تو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مصافحہ کرتے تھے تو اس سے کیا مراد ہوئی کہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند ہے، کہ سیدنا عبد القادر جیلانی کا مقام و مرتبہ مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند ہے؟ ہرگز نہیں بھائی. یہ کیسا ان لوگوں نے عقیدہ گھڑ رکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں صحابہ شہید ہوتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنگ میں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی کسی سے نہیں کہا کہ بھئی آپ لوگ مجھ سے مصافحہ کر لیں تو آپ کو موت نہیں آئے گی، نہیں کہا کبھی بھی. تو آگے بھی اس مولوی کی ویڈیو سنتے ہیں، یہ اور بھی بڑے جھوٹ بک رہا ہے، اور بھی جھوٹ بک رہا ہے. ایک عورت کی اولاد نہیں تھی، اسے اللہ نے سالوں بعد بیٹا دیا. وہ روزانہ لے آتی تھی ملانے کے لیے، ایک ہی بچہ ہے بچ جائے. عقیدہ دیکھیں نا کتنا خاص ہے، ایک ہی بچہ ہے بچ جائے، ایک ہی بچہ ہے بچ جائے. اللہ کی شان. ایک دن بچہ مل کے بھی گیا اور مر گیا. اب اس کا دل نہیں مانتا تھا کہ مل کے آیا ہے مر نہیں سکتا. وہ اٹھا کے لے آئی. وہ تو غوث الاعظم کی بارگاہ میں شکایت کرنے آ گئی، بھئی یہ کیسے مر گیا ہے؟ مل کے جو گیا ہے. عقیدہ دیکھے اس کا. جب آئی آگے ایک نیا منظر دیکھا. وہ منظر کیا تھا کہ حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر کی شان تھی کہ آپ اپنے شاگردوں کو پڑھاتے تھے اور موج میں انہیں کبھی کہتے تھے مر جاؤ تو سارے مر جاتے تھے، پھر فرماتے زندہ ہو جاؤ، وہ اٹھ جاتے.
تو دیکھا دوستو کہ اس مولوی نے کہا کہ حضرت عبدالقادر جیلانی جب موج میں ہوتے تھے تو اپنے شاگردوں کو کہتے تھے کہ مر جاؤ، تو وہ مر جاتے تھے، اور کہتے تھے کہ زندہ ہو جاؤ، پھر وہ زندہ ہو جاتے تھے۔ بھئی یہ دیکھو ان کا عقیدہ، یہ کیسا عقیدہ ان لوگوں نے وابستہ کیا ہوا ہے، اور ان کی یہ ساری جھوٹی کہانیاں ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی سے نہیں کہا کہ تم مر جاؤ اور پھر اٹھ جاؤ، یا مولا علی نے کہا ہو، یا حضرت ابوبکر نے، یا کسی اور صحابی نے، نہیں، کسی نے ایسا نہیں کیا، اور یہ ہے ہی جھوٹ، سرے سے جھوٹ ہے۔ اگر یہ معجزہ ملتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا نا، اور دوسری بات کہ یہ معجزہ تو کسی کو ملنا ہی نہیں ہے بھائی، ایسا معجزہ کہ ادھر ولیوں کے پاس ایسا معجزہ ہے، ایسا کرامت ہے، پتہ نہیں کیا ہے، کہ لوگوں کو کہا کہ مر جاؤ پھر اٹھ جاؤ، یہ سارے ان لوگوں نے جھوٹ منسوب کیے ہوئے ہیں۔ اور ابھی آگے سنیے اس مولوی کی بکواس۔ آپ پڑھا رہے تھے، پڑھاتے پڑھاتے کہا مر جاؤ، وہ سارے ہی مر گئے۔ جب مر گئے وہ بولی نہیں، اس نے چھپ کے اپنا بچہ بھی لٹا دیا۔ ہائے ہائے، کیا عقیدہ ہے، دیکھیے نا، سادگی دیکھیں، اس نے اپنا بچہ بھی لٹا دیا کہ کہیں گے اٹھ تو یہ بھی اٹھ جائے گا۔ اب آپ نے فرمایا اٹھ جاؤ، وہ سارے اٹھ گئے پر وہ نہیں اٹھا۔ اب چیخ پڑی میرا بچہ مر گیا، ماں تھی نا، چیخ پڑی میرا بچہ مر گیا۔ حضور غوث پاک نے توجہ فرمائی اور توجہ فرما کر کہنے لگے کہ اگر میرے کہنے سے مرتا تو پھر اٹھتا بھی، یہ میرے کہنے سے نہیں مرا۔ اب اسے پتا چل گیا کہ جانتے ہیں سب کچھ۔ اب اس نے اگلی بات کہہ دی، حضور مسافہ کر کے گیا تھا، کیسے مر گیا ہے؟ میں تو اس لیے ہیلا کر رہی ہوں، ماں ہوں، کدھر جاؤں؟ واہ واہ واہ، حضور غوث پاک کو جلال آ گیا۔ اب اگلی کرامت آپ نے آدھی سنی ہوئی ہے، جلال آیا، آپ اٹھے اور فضا میں ہاتھ بلند کیا، ہاتھ بلند کر کے جھٹکا دیا، اس کا بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا، زندہ ہو گیا۔ وہ چلی گئی شکریہ ادا کر کے۔ مریدوں نے پوچھا حضور یہ کیا تھا معاملہ؟ اب سنیے گا ذرا، آپ نے فرمایا اس کے عقیدے پر مجھے ترس آ گیا، اس کی اس سادگی پر مجھے ترس آ گیا، اس کا تڑپنا مجھ سے نہیں دیکھا گیا۔ اسرائیل روئے لے کر جا رہا تھا، میں نے اس کے ہاتھ سے روئے پکڑی، مجھے اپنے اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہے، اللہ نے عبدالقادر کو وہ مقام دیا کہ جتنے مردے تھے آج اس بچے کے صدقے اللہ نے سارے بھی زندہ کر دیے، سارے زندہ کر دیے۔ سامعین کی بکار، یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے، یہ حضور کی تو سنا دوستو آپ لوگوں نے ایک من گھڑت جھوٹ۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت حمزہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، حضرت حمزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف چچا ہی نہیں تھے بلکہ دودھ شریک بھائی بھی تھے، اور مسلمانوں کے لیڈر بھی تھے۔ وہ جب حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا، جب حضرت حمزہ کو وحشی نے شہید کیا، تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ مشورہ دیتے نا کہ آپ حضرت اسرائیل سے روحیں لیں اور حضرت حمزہ میں ڈال دیں، ایسا ہوتا ہے کیا؟ تو ایسا اگر ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب سب سے بیوی سیدنا خدیجۃ الکبریٰ جب وفات پا گئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے رو رہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا تو نہیں کیا کہ حضرت اسرائیل سے روحیں لیں اور حضرت حمزہ میں بھی ڈال دیں اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں بھی ڈال دیں، ایسا تو نہیں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو پھر یہ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ بریلویوں، یہ تمہارے سارے گندے جھوٹ ہیں جو تم لوگوں نے اپنے بزرگوں کی طرف منسوب کیے ہوئے ہیں۔ ایسی کہانیاں تم نے بزرگوں کی طرف منسوب کی ہیں جو نہ ہی کسی نے سنی ہوں گی، نہ ہی کسی کے عقل میں آئی ہوں گی، اور نہ ہی کسی نے ایسا سوچا بھی ہوگا، کیونکہ قرآن میں نازل ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ تو تم لوگوں نے بھی یہ اپنی بات جو ہے تم لوگوں نے اپنے بزرگوں کی طرف منسوب کر دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، تو عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کیوں نہیں؟ تو اس سوال کا جواب آپ کو انجینئر محمد علی مرزا اس ویڈیو میں دیں گے۔ تو چلیے سنتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا کی ویڈیو۔ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سند تو قرآن میں نازل ہوئی ہے، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سند کہیں نازل نہیں ہوئی ہے۔ اور یہ جو کہانیاں آپ کو کرواتے ہیں نا کہ اگلے انبیاء کو جتنے معجزات ملے تھے وہ ہمارے نبی علیہ السلام کو کمبائنڈ فارم میں مل گئے، یہ بھی کہانی ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کئی چیزیں جو نہیں ملی۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، قیامت والے دن سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، سب لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ فضیلت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہے۔
بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن میں سب سے پہلے قبر سے نکالا جاؤں گا، لیکن میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہی اللہ کے عرش کا پایا تھامے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ مجھے نہیں پتا قیامت کی بے ہوشی ان پہ طاری نہیں ہوئی ہے یا دنیا میں جو اللہ کی تجلی سے وہ بے ہوش ہوئے تھے اس کے بدلے اللہ نے وہ ان کی بے ہوشی ختم کر دی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت ہے۔ اس روئے عرض پہ ایک شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے، کون؟ موسیٰ علیہ السلام۔ یہ فضیلت اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام سے کیا ہے لیکن آسمانوں پہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ہے، ہمارے نبی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ فضیلت ہے۔ اس سے بڑی چیز جس کا ان کے پاس کوئی حال ہی نہیں ہے، ہر چیز میں ادھر ادھر کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، ہمارے نبی علیہ السلام تو بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے۔ یہ خام خواہ بنا ہے۔ یہ تو سورۃ الانبیاء کا پہلا صفحہ پڑھیں، اس میں کافروں کا اعتراض تھا کہ اس نبی کو وہ معجزے کیوں نہیں دیے گئے جو اگلے نبیوں کو دیے گئے۔ سورہ نساء میں آتا ہے کہ کیوں نہیں کوئی آسمان سے بجلی آتی اور وہ قربانی کو کھا جاتی، جب تک یہ معجزہ نہیں دکھائیں گے ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ نے کہا نہیں، اللہ کی مرضی ہے معجزات میں۔ سورہ بنی اسرائیل میں 8 کے قریب معجزات وہ مانگتے تھے، اللہ نے فرمایا تم کہہ دو میں نبی ہوں، رسول ہوں۔ تو سر شیخ عبدالقادر جیلانی نے کہا نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں کہ آپ نے کبھی مردہ زندہ کیا ہو۔ قرآن میں نفی آئی ہے اس کی، ورنہ تو قرآن میں آتا ہے کہ تم کہتے ہو لو ہم مردہ زندہ کر کے بتا رہے ہیں۔ قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ نہیں، قرآن معجزہ ہے، کیونکہ وہ معجزہ آپ کی زندگی تک ہونا تھا۔ اور پھر اس میں وہ کہتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجزہ بڑی اس میں شڑول مارتے ہیں جناب۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عیسائی کو کہا کہ تیرا نبی تو کہتا تھا کم باذن اللہ، میں کم باذنی کہتا ہوں، میرے حکم سے کھڑا ہو جا۔ وہ کہتے ہیں جی اس امت کے جو علماء ہیں بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہیں، ہاں اپنے منصب میں پیغمبروں کی طرح ہیں، مرتبے میں نہیں۔ کیوں؟ یہ پوری امت دائی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ختم نبوت کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نبیوں والا کام دیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نبیوں والا وہ مرتبہ کلیم کرنا شروع کر دے۔ جس طرح اگلے زمانوں میں انبیاء اللہ کی توحید کا پیغام پہنچاتے تھے، آن دا بہاف آف پروفٹ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ختم نبوت کی برکت سے امت کا کام ہے کہ وہ لوگوں تک بات پہنچائے۔ اس اعتبار سے تو بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے، یعنی منصب وہ ہے، مقام وہ نہیں ہے۔ یہ اسی طریقے سے ہے جس طرح نبی علیہ السلام بھی بشر ہیں اور ہم بھی بشر ہیں، سپیشیز ایک ہے نا، مرتبہ تو ایک نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام تو پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے، بخاری مسلم میں آتا ہے، اور بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ہاتھ بلند کیا تو آپ نے فرمایا میں نے ارادہ کیا نماز میں جنت سے انگوروں کا گوشہ توڑ لوں۔ اور بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام سوتے تھے وضو کر کے، اس کے بعد خراٹوں کی آواز بھی امہات المومنین سنتی تھی اور پھر اسی طریقے سے نماز پڑھاتے تھے۔ تو پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میرا صرف جو ہے وہ آنکھیں سوتی ہیں، جسم سوتا ہے، دل تو جاگتا رہتا ہے۔ یہ پروٹوکول تو کسی کا نہیں ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں، یہ کہتے ہیں نا کہ بھی وہ ساری چیزیں حاصل ہو جائیں گی، اس طریقے سے حاصل نہیں ہوگی۔ شیخ عبدالقادر جیلانی کے لیے کوئی سند نازل نہیں ہوئی، بالکل ان کی طرف جھوٹ منسوب کیا۔ اور اگر آپ کو شیخ عبدالقادر جیلانی سے اتنی عقیدت ہے تو میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی نے نماز کا طریقہ کون سا لکھا ہوا ہے؟ ہاں، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ تو غنیت و طالبین پڑھے نا، اب تو کہتے ہیں جی وہ کتاب ہی نہیں ہونا دی، کتاب ختم تو بندہ بھی ختم، پھر کتاب ہی نہیں رہی تو بندہ بھی ختم ہو گیا۔ تو کتاب ہے، اس پہ میرا کلپ ہے 11ویں والے پیر کی نماز میں نے بتایا کہ صرف ایک آدھ بندہ ہے جس نے انکار کیا، باقی اکثریت محدثین کی، اہل علم کی، یہ ان کی کتاب مانتی ہے، اور ان کی نماز کا طریقہ وہی ہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے۔ وہ یہ ان کے نام پہ 11ویں کھا سکتے ہیں، ان کو فالو نہیں کر سکتے، بالکل اس طریقے سے جس طرح امت نبی علیہ السلام کے نام پہ جشن کر سکتی ہے، آپ علیہ السلام کی تعلیمات کو فالو نہیں کر سکتے۔ مشکل کام ہے نا۔